اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، بغیر اسکل کے ہیں، اور آپ کے پاس زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے، بہت زیادہ تعلیم نہیں ہے، آپ کی جو ایج ہے اگر 18 سال سے لے کے 52 سال تک کی ہے، اور آپ خواہش کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں یورپ آنے کی، یورپ آ کے کام کرنے کی، تو جناب فن لینڈ نے آپ کو چانس دیا ہے۔ چانس کیا ہے، میں ابھی آپ کو اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں۔ ڈائریکٹ ہیئرنگ کر رہی ہیں بہت ساری کمپنیز فن لینڈ کے اندر۔ یاد رہے فن لینڈ کے اندر 2 لینگویج بولی جاتی ہیں، ایک ہے ان کی اپنی لینگویج جس کو فنش کہا جاتا ہے، اور دوسری ہے انگلش۔ لیکن اب انگلش جو ہے زیادہ، وہ اس کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میں دوں گا آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ جو کہ ڈائریکٹ ہیئرنگ کی ہوگی، آپ کو ڈائریکٹ سلیکٹ کریں گے وہ۔ اگر تو آپ کو جاب آفر مل جاتی ہے تو آپ کا ٹوٹل خرچہ جتنا بھی آئے گا آپ کی ہوم کنٹری میں، جہاں سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی کنٹری سے آپ تعلق رکھتے ہیں، ویزے کا خرچہ، ٹکٹ کا خرچہ، جو بھی آپ کا خرچہ آئے گا، جاب ملنے کے بعد، وہاں جانے کے بعد وہ کمپنی آپ کو پے کرے گی۔ ہے کہ نہیں مزے کی بات، زبردست؟ لیکن جاب ملنی چاہیے، آپ نے جاب لینی ہے۔ اچھا جی، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جس طرح آپ لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہمیں جاب ملے، اور ملے بھی یورپ کے اندر اچھی سیلری کے ساتھ، اسی طرح ان کمپنیوں کو، ان کنٹریوں کو بھی آپ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کی ضرورت ہے، ان کی بھی اپنی ضرورت ہے۔ اگر ان کے پاس ورکر نہیں ہوں گے تو وہ کیسے آگے چلیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کام کرنا ہے تو انہوں نے پیسہ کمانا ہے، ان کی کنٹری آگے جائے گی، ان کی کنٹری میں پیسہ آئے گا۔ تو اگر ان کے پاس ورکر ہی نہیں ہے تو پھر ان کی کمپنیاں بند ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو کہ آپ کو آفر کرتی ہیں، جی آپ کو ہم آفر دیتے ہیں، جاب آفر دیتے ہیں، آپ ویزا لیں، آ جائیں، ہم آپ کے اخراجات جو ہے برداشت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رہائش بھی فن لینڈ دیتا ہے، آپ اپنی فیملی کو بھی وہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپلائی کیا تو شاید میں ایک بات کرنے لگا ہوں پاکستان کے اوپر، کہ پاکستان والے جو بھائی ہیں زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپلائی کرتے ہیں، شاید وہ ہماری سی وی دیکھتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں جاب نہیں دیتے ہیں۔ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی بے شمار، تقریباً دنیا کے اندر بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جو کہ آپ کی نیشنلٹی نہیں دیکھتی، وہ آپ کا کام دیکھتی ہیں کہ کیا ریئل میں آپ کام کرنے والے ہیں۔ ان کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ان کو آپ کی سی وی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی سی وی کے اندر اچھے اچھے کی ورڈ لگائے ہوئے ہیں، آپ نے یورپین پاس آپ نے سی وی بنائی ہوئی ہے، تو آپ اگر اس قابل ہیں تو وہ 100% آپ کو کام دیتے ہیں۔ آپ ادھر ادھر نظر دوڑائیں، کسی سے پوچھیں کہ کیا ان کو جاب نہیں ملی، 100% آپ میں سے کسی نہ کسی کے فیملی ممبر کو یا کسی ریلیٹیو کو، کسی فرینڈز کو 100% یورپ کے اندر جاب ملی ہوگی اسی طرح اپلائی کرنے سے۔ اگر فن لینڈ کی ایمبیسی کسی کنٹری میں نہیں ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کون سی جگہ پہ جانا ہے، یا آپ کو کس طریقے سے انہوں نے ویزا سٹیمپ کروا کے دینا ہے جانے کے لیے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے اوپر ہیں، یہ مطلب یہ ان کی سردردی ہے، یہ آپ کی سردردی نہیں۔ آپ کی سردردی یہ ہے کہ آپ نے جاب لینی ہے، آپ کو جاب چاہیے۔ جہاں تک بات ہے سیلری کی، ہائی سیلریز ہیں فن لینڈ کی۔ ایک نارمل جو ورکر ہے، نارمل، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ہنر نہیں بھی ہے تب بھی آپ کو فن لینڈ جو ہے وہ قبول کرتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ وہ خود کام سکھاتے ہیں آپ کو۔ جس کمپنی میں جائیں گے، جس فیکٹری میں آپ جائیں گے، یہاں پہ سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ کو وہ کام خود سکھاتے ہیں۔ ایک مطلب کہ کہہ لیں کہ ایک چین سی بنی ہوتی ہے، اس چین کے اوپر اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، بس تو آپ نے وہی کرتے رہنا ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے آپ نے وہی کام کرنا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے پھر آپ کو چینج کرتے ہیں، اس چین سے لے جا کے دوسری چین پہ آپ کو بٹھاتے ہیں یا کھڑا کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس ہنر نہیں بھی ہے تب بھی چلتا ہے۔ بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جہاں پہ سارے ہنر مند ہی نہیں ہوتے کہ وہ ان کو کوئی کام آتا ہوگا تو ان کو کام ملے گا۔ تو ایسے لوگوں کی جو سیلری ہے، میں سالانہ بتانے لگا ہوں، اور جو میں سیلری بتاؤں گا اس سے ٹیکس نہیں کاٹا گیا ہوگا، ٹیکس بعد میں کٹے گا۔ یہ آپ کو کیش ملتی ہے، جو میں سیلری بتاؤں گا یہ کیش ہوگی، اس کے بعد جو ہے اس میں سے ٹیکس کٹے گا۔ جو نارمل شخص ہے، نارمل ورکر ہے، بغیر ہنر مند، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے، تو اس کو سالانہ جو سیلری ہے 46,000 یورو جو ہے وہ ملے گی۔ یہ جو قانون ہے ان کا وہ کہتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے آپ کے جتنے جیسے سکل ہیں، جو سکل ہے آپ کا، اسی حساب سے جو ہے وہ آپ کی سیلری ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر آپ میڈیکل لائن میں ہیں، میڈیکل کا آپ کرتے ہیں، تو وہ ان کی جو سیلری ہے وہ 1 لاکھ سے شروع ہوتی ہے سالانہ۔
उनकी 1 लाख है, जाहिर सी बात है फिर उसमें से टैक्स काटा जाएगा। आईटी सेक्शन में जो है उनकी जो है 74,000 से सालाना जो है वो स्टार्ट होती है, फिर उसमें से टैक्स कटेगा। अब टैक्स का सिलसिला ऐसा होता है यहाँ पे कि डिपेंड करता है वो आप सिंगल हैं, आप मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चे कितने हैं उसके ऊपर टैक्स कटता है। सबसे ज़्यादा जो टैक्स है वो सिंगल का कटता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, आपका अगर टैक्स कटता है तो साल के एंड में आपको एक पेपर मिलता है उसी कंपनी से कि आपका कितना टैक्स कटा है, ये आपकी इंश्योरेंस गई है, ये आपका मेडिकल गया है, ये आपका टैक्स गया है। तो वो आप हर साल जो है क्लेम करते हैं, मतलब एक आप जाते हैं, एक फॉर्म पुर करते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, एक फॉर्म पुर करते हैं, उसमें आप सारी डिटेल देते हैं, तो आपको जो वो पैसा आपने दिया होता है टैक्स का उसमें से वापस भी मिलता है। 50% 60% जो है वो तकरीबन आपको वापस मिल जाता है। मतलब जब जैसे ही वो पेपर आपको मिलता है, वो मिलता है तकरीबन जाके दिसंबर में, जनवरी में मिलता है वो आपको। मतलब आपने एक पूरा साल काम कर लिया तो उसके बाद जनवरी में जाके कोई जनवरी में दे देता है, कोई फरवरी में देता है, तो फिर आप वो पेपर फिल करके जो इनकम टैक्स वालों को वो देते हैं। तो वो इनकम टैक्स वाले जो हैं आपको आपका जो टैक्स कटा होता है उसमें से 50% 60% जो है वो वापस करते हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपका टैक्स जो है वो कम कटता है। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर उससे भी कम, मतलब कि फिर वो ना होने के बराबर समझ लें। अगर आपके 1-2 बच्चे हैं तो फिर वो टैक्स जो है वो ना होने के बराबर करता है, क्योंकि ये इनका अपना एक कानून है। उस कानून से वो कहते हैं कि जिनके बच्चे हैं उनसे टैक्स ना लिया जाए, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, ताकि उनको पैसे ज़्यादा मिलें। तो जल्दी से जाइए जनाब डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे वेबसाइट है फिनलैंड की, उसको ओपन करें, अपनी सीवी जो है वो उनको सेंड करें, कवर लेटर सेंड करें। सीवी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपके पास हुनर है तब भी ठीक है, उस टाइप की आपके पास सीवी होनी चाहिए। फिर आपका जिक्र होना चाहिए कि आपको कौन सा काम आता है। अगर आपके पास आप बगैर हुनर के हैं तो बगैर हुनर लिखिए वहाँ पे, गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि बाद में शर्मिंदगी ना हो या कोई नुकसान ना हो, ना उनका ना आपका।